اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں 4 ایسے گروہوں کا ذکر آ چکا جو غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے۔ ان میں سے 2 گروہ منافقین کے تھے اور 2 گروہ سچے مومنوں کے تھے۔ منافقین کا ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے سفر پر روانگی سے پہلے ہی جھوٹے بہانے کر کے معذرت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ دوسرا منافقین کا گروہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث کہا، رٹس کہا، یعنی وہ زیادہ برے منافق تھے۔ ان بدبختوں کا گمان یہ تھا کہ غزوہ تبوک سے مسلمانوں کی واپسی ہوگی نہیں، وقت کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، بچ کے واپس ہی نہیں آئیں گے، تو کیا کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے جھوٹے بہانے کا بھی تکلف کریں، چلو ہماری جان ہی چھوٹ گئی۔ لیکن جب مسلمان بحمد اللہ بسلامت واپس آئے تو پھر آ کے جھوٹے بہانے کی۔ ایک گروہ جو سچے مومنوں کا تھا وہ معذوروں کا تھا، بیماری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نہ جانے پر کوئی ان پر الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا گروہ مومنوں کا وہ تھا جو کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تھا کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جانے کے حوالے سے وسائل نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو آپ نے انہیں واپس بھیج دیا تھا کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جا سکوں۔ تو وہ روتے ہوئے، انتہائی افسوس کرتے ہوئے، غمگین واپس لوٹے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی تحسین فرمائی۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں مزید 2 گروہوں کا ذکر آئے گا کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور یہ دونوں گروہ بھی مخلص لوگوں کے ہیں، سچے مومنوں کے ہیں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور اول سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصاریوں میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ کہ جنہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ ان اولین کی پیروی کی، ان مہاجرین و انصار کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں، سجائے ہیں ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ ان آیات میں تحسین آ رہی ہے اللہ کے ان جوامرد بندوں کے لیے کہ جو آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے سامنے حق آتا ہے ایک دم آگے بڑھ کے حق کو قبول کرتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے مکے میں اور بھی ایسے لوگ تھے کہ جیسے ان کے سامنے حق آیا فوراً انہوں نے آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیا۔ انصاری صحابہ گو کہ بہت بعد میں ایمان لائے، پہلے 6 انصاری ایمان لائے سن 1190 میں، لیکن وہ بھی سابقون الاولون ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ ایمان تو کوئی 11 سال بعد لا رہے ہیں، وہ 1190 میں لا رہے ہیں،
وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ان کے سامنے حق آیا انہوں نے فوراً حق کو قبول کیا، حق کا ساتھ دیا۔ تو ہم بھی سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ جیسی ہمارے سامنے حق آئے اللہ تعالیٰ میں حق کو قبول کر کے اس کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے سورہ واقعہ میں کہ جو سابقون ہیں ان کی اکثریت تو ہوگی پہلوں میں سے، لیکن تھوڑے سے آخر والوں میں سے بھی ہوں گے۔ سورہ واقعہ کے بالکل شروع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، سابقون کی اکثریت تو ہوگی پہلوں میں سے، یعنی وہ جو اللہ کے رسول کے دور میں لوگ مومن ہوئے، صحابہ اکرام کا جن کو درجہ حاصل ہوا، اکثریت تو ان میں سے ہے، لیکن فرمایا وقلیل من الآخرین، تھوڑے سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے۔ تو ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو بات سمجھ میں آئے کہ صحیح ہے، پھر ہر مصلحت کو پیچھے ڈال کر اور ہم اس کا دیوانہ وار ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ اور پھر دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان سابقون کی پیروی کریں۔ سابق بننا بہت مشکل ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، شروع میں کسی تحریک کا ساتھ دینا وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب لوگ تحریک میں شامل ہو جائیں، کوئی تحریک کا کام چل پڑے، کچھ اللہ کی مدد آ جائے، تو پھر دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی پیچھے آتے ہیں۔ تو جو لوگ بعد میں آئے، لیکن بعد میں آنے والوں کی خوبی یہ بتائی، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ انہوں نے احسان کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ان سابقون کی پیروی کی۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ انہیں ایسی نعمتیں دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے مسلمانوں جو تمہارے ارد گرد ہیں، یعنی مدینہ کے اطراف میں جو کچھ لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ بدبخت نفاق کے اوپر اڑ گئے ہیں، جم گئے ہیں۔ لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ کچھ منافقین کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، لیکن سب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ نے مسجد نبوی میں نام لے لے کر 36 منافقین کو باہر نکال دیا محفل سے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا خاص مسئلہ ہو کہ جس میں آپ نہیں چاہتے ہوں کہ یہ منافقین موجود رہ کر کوئی جاسوسی کریں، اور واقعہ لکھا ہے تفسیر عثمانی میں کہ وہ منافق اٹھتا تھا، اپنا منہ چھپاتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا۔ تو کچھ منافقین اللہ کے رسول کے علم میں تھے، اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بھی مخفی رکھا۔ فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں 2 مرتبہ عذاب دیتا ہے۔ ایک عذاب تو بار بار آتا رہتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، اور یہ اپنے بزدلی کی وجہ سے نہیں نکلتے، بخل کی وجہ سے مال پیش نہیں کرتے، سب کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، ان کی انسلٹ ہوتی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے، اور دوسروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ایک مستقل عذاب ہے۔ اور پھر ان پر عذاب آئے گا اس دنیا میں موت کے وقت، ان بد نصیبوں کی موت بھی بڑے کرناک انداز میں ہوگی۔ فرمایا ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جہنم کے عذاب کی طرف۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے، اور اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مجموعی طور پر 5ویں گروہ کا ذکر جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا۔ 4 کا ہم پڑھ چکے 12ویں رکوع میں، اب 5ویں کا ذکر۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال خلط ملط کر دیے، ملا دیے، نیکیاں بھی کیں اور کچھ برائیاں بھی کیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے سرخیل، جن کے نمایاں فرد تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ وہ مومن تھے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کو اپنی عدم شرکت کا شدید افسوس تھا۔ اور جب اللہ کے رسول کی واپسی کی اطلاع ملی تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے۔ تو ان سب نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستونوں سے باندھ لیا کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی سزا دے رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول نے کھولا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسی طرح سے ان ستونوں کے ساتھ بندھے رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب انہوں نے ان کی یہ ندامت دیکھی تو پھر آپ نے ان کو یہ جو آیات آ رہی ہیں ان کی روشنی میں آپ نے پھر ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھول دیا، اور گویا ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معافی کی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا بآخرو، ابھی بھی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں ایک ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہی ستون ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس موقع پر خود سے باندھ کر اپنے آپ کو خود سے سزا دی تھی۔ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، رلا ملا دیے کچھ اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال، نیکیاں بھی کی برائیاں بھی کیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان پہ نظر کرم کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کیجئے۔ منافقین کا صدقہ قبول کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا۔ فرمایا کہ ان کا صدقہ آپ قبول کیجئے تو طہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یعنی پاک کرنے سے مراد یہ صدقہ گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے، یہ صدقہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا تاکہ آپ اس صدقہ ان سے صدقہ لے کر تو طہرہم، انہیں گناہوں سے پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کے دلوں کا بھی تزکیہ کریں، دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کریں۔ یہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور کسی کار خیر کے اندر شرکت کے حوالے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا تاکہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیں آپ دنیا کی محبتوں سے، اور ان کے نام اعمال کو بھی آپ پاک کر دیں گناہوں سے۔ وصلی علیہم، اور اے نبی ان کے حق میں دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں باعث تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ویاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے یعنی قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے نبی ان سے کہیے کہ اب تم اچھا عمل کرو، یعنی اب تمہیں پچھلی کوتاہی پر جو تم نے تبوک میں شرکت نہیں کی اس مارکے میں اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے یو آر انڈر آبزرویشن، اب جو ہے وہ تمہارے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے نبی ان سے کہیے کہ اب اچھا عمل کرو۔ فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب عنقریب اللہ تعالیٰ آئندہ تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور دیگر جو مومن ہیں وہ بھی تمہارے پورے رویے کو، تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے ایک ایسی ہستی کی طرف جو کہ ہر چھپی اور ظاہر بات کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ ہستی یعنی اللہ تمہیں، وہ ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ تمہیں بتا دے گی جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد چھٹے اور آخری گروہ کا ذکر۔ اس گروہ میں صرف 3 صحابہ کرام شامل تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے جو بالکل مخلص مومن تھے، اور یہ بھی محض ذرا جو ہے وہ کچھ کاہلی کی وجہ سے جا نہیں سکے غزوہ تبوک میں، اور ان کو بھی بڑا شدید افسوس تھا کہ ہم نے کیوں سستی کی، کیوں تاخیر کی کہ ہم اس غزوے میں شرکت سے محروم رہ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے تو منافقین آ کر
جھوٹے بہانے کر کر کے آپ سے اپنا عذر پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت کعب بن مالک کہتے میں آیا تو اللہ کے رسول نے مجھے خاص نظروں سے دیکھا، گویا آپ کو بھی احساس تھا کہ کعب یہ منافق نہیں ہے، اور کہا کہ کعب تم کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے منہ میں بھی زبان ہے اور مجھے بھی اس وقت عقل کئی بہانے سکھا رہی ہے، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کا غصہ دور کر لوں گا اور آپ کی طرف سے کسی سزا سے بچ جاؤں گا، لیکن کل مجھے روز قیامت کون بچائے گا؟ میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس تمام وسائل بھی تھے، صحت بھی تھی، لیکن میں نے صرف تاخیر کی۔ میں نے سوچا کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اور دیر کرتے 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 بالآخر میں بالکل محروم رہ گیا۔ اب چونکہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو سزا نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے آ کر صاف صاف اپنی ایک کوتاہی کا اعتراف کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق برقرار نہ رکھے، گویا ان کا بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آ گیا، اور پھر میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور بھی ایسے ساتھی ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع، کہ ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرے۔ اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، انہوں نے کیوں اتنے اہم موقع پر جو ہے وہ تاخیر کی اور کیوں شریک نہیں ہوئے اس معرکے میں، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی نظر کرم کرے گا، اللہ ان کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ان کے معاملے کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، اور صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ان تینوں حضرات کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، گویا بالکل ان کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کے بارے میں آخری فیصلہ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 118 میں، کہ پھر کیا فیصلہ ہوا ان کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا غزوہ تبوک سے واپسی پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت منافقین کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور آپ آ کر اس میں 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر لیں تاکہ باقاعدہ مسجد میں نمازوں وغیرہ کا سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو میں تبوک کے سفر کی تیاریوں میں ہوں اور میں واپسی پر پھر دیکھوں گا آؤں گا، اور یہ جو نام نہاد مسجد بنائی تھی یہ مسجد قباء کے بالکل پاس تھی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ تو آپ نے مدینہ آنے سے پہلے قیام کیا تھا قباء میں، اور وہاں پر آپ نے مسجد بنائی تھی، اور اللہ کے رسول کو اس مسجد قباء سے بہت پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن یعنی سیٹرڈے کو، ہفتے کو جاتے تھے اور جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مدینہ المنورہ سے غسل یا وضو کرے اور اس کے بعد پیدل یا سواری پر مسجد قباء جائے، وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر واپس مدینہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں برستی محسوس ہوتی ہیں مسجد قباء پر۔ تو مسجد قباء سے قریب ہی یہ نام نہاد مسجد منافقین نے بنائی۔ یہ مسجد اصل میں نام نہاد جو انہوں نے بنائی، یہ ایک راہب ابو عامر کے کہنے پر بنائی۔ وہ بدبخت ابو عامر عیسائی راہب تھا، اور اللہ کے رسول کے مدینہ آنے سے پہلے اس کی ایک پوری مذہبی ساکھ وہاں پر قائم تھی۔ لوگ اسے بڑا پارسا سمجھتے تھے اور اس سے دعائیں کراتے تھے، اس سے مسئلے پوچھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی اب یہ ساکھ مجروح ہو گئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کے پاس جانا اور اس سے مسئلے پوچھنا، اس کا اکرام کرنا ختم کر دیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اصل جو دین حق ہے وہ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں ہے۔ اب اس کو شدید غصہ آیا اپنی اس پوری کی پوری جو اس کی ایک چودراہٹ مذہبی تھی ختم ہونے پر۔ وہ چلا گیا مکہ اور غزوہ احد میں کفار کے ساتھ مل کر آیا، اور اس نے کفار کے لشکر میں آ کر پکارا انصار مدینہ کو کہ میں ابو عامر ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کتنا جو ہے وہ پارسا ہوں اور میں نے کتنی مذہبی اعتبار سے تمہاری خدمت اور تمہاری رہنمائی کی ہے، اس طرف آ جاؤ، قریش کے لشکر کی طرف آ جاؤ۔
صحابہ کرام نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، فریبی ہو، ہم تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد وہ شام چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا مدینے میں منافقین کو کہ میں مدینے آنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کارروائی کریں، میرے لیے تم کو مرکز بناؤ۔ تو لہٰذا اس بدبخت کی سرگرمیوں کے لیے مرکز بن رہا تھا نام نہاد ایک مسجد کی صورت میں۔ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس آئے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا آپ کو کہ یہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے، نام نہاد مسجد ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانا اور تقریبی سرگرمیوں کا ایک جو اس کو اڈہ بنانا ہے۔ تو پھر آپ نے آ کر جو ہے وہ اس نام نہاد مسجد کو مسمار کرایا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد کی سی صورت بنائی، حقیقت میں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک نام نہاد مسجد تھی، جنہوں نے مسجد کی ایک صورت بنائی، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفریق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس بدبخت کے مورچے کے طور پر جو کہ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے، محاذرائی کرتا رہا ہے۔ حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا رہا ہے، محاذرائی کرتا رہا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو ارادہ نہیں کیا تھا مگر بھلائی کا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز مت کھڑے ہوئیے گا، یعنی آپ اس مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیے گا، ہرگز اس مسجد میں جا کر، اس نام نہاد مسجد میں جا کر اسے کوئی سند مت عطا کیجیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں یا نماز پڑھائیں۔ اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں، اس مسجد کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بہت قریب تھی اس نام نہاد مسجد کے، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ اس مسجد میں ایسے جو ہے وہ افراد ہیں، ایسے نمازی ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ طہارت اختیار کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ اکرام یہ آیت پڑھ کر حیران رہ گئے کہ آخر مسجد قباء کے نمازیوں کی طہارت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا۔ تو یہ تھا ایک مقابلہ نیکیوں کا۔ تو مدینے سے پورا وفد ایک صحابہ اکرام کا قباء گیا اور جا کر پوچھا، مسجد قباء کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ بھئی تمہاری طہارت میں آخر ایسی خاص کیا بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی تحسین جو ہے وہ شامل کر دی، قیامت تک کے لیے اس تحسین کو محفوظ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم طہارت میں کچھ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، لہٰذا ہم ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کرتے ہیں، پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر طرح سے نجاست سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طہارت اور پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طہارت، یہ ایمان کی شرط لازم ہے۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، ابھی تو صرف مسجد کی بات ہو رہی تھی، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک پورے کردار کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا وہ کہ جس نے اپنے کردار کی بنیاد رکھی تقوی پر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر، ورضوان اور اللہ کی خوشنودی کے حصول پر، اس نیت پر، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ کہ جس نے اپنے پورے کردار کی بنیاد رکھی ایک ایسے کھائی کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، اور وہ کنارہ اس کو لے کر گر گیا جہنم کی آگ میں۔ یعنی جس نے منافقت پر، جھوٹ پر اپنے کردار کی بنیاد رکھی،
غفلت پر، تقوی سے کے بجائے لاپرواہی پر اپنی زندگی اپنے کردار کی بنیاد رکھی، اور بالآخر اس کا وہ غلط کردار اس کو لے کر گر گیا جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ جو بھی انہوں نے غلط کردار کی تعمیر کی ہے، اب یہ تعمیر بطور شک ان کے دلوں کے اندر رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اب یہ منافقت ان کے دلوں سے نکلے گی نہیں، بطور شک یہ منافقت، یہ منافقانہ کردار ان کے دلوں کے اندر موجود رہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير